دعا برائے وارث زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ حاضر ساعت فی کل ساعت، ولیوں و حافظوں قائدوں و ناصروں و دلیلوں عینن حتی تسکنہ ارزقات ون و تمت فیہات اویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی مغلوب فانت سرب حق دم الحسین علیہ السلام۔ مالک اللہ جتنے عزادار جتنے قدمت و ذکر شبیر ٹور کے آئے بیٹھے ہیں یا آ کے ٹور گئے یا آ کے شامل تھی سنی نصاران دی آج علی عبادت قبول فرما۔ دعا توڑے واسطے پہ منگنا کوشش کرائے ہر بندہ آمین ضرور رکھا ہے۔ مالک ذکر دا صدقہ کوئی عزادار بیمار ہے تو صحت عطا فرما، کوئی قرضدار ہے تو غیب تو قرض ادا فرما۔ مالک جو پریشان ان پریشانیاں دا خاتم فرما۔ مالک جو بے اولاد ان جھولیاں آباد فرما۔ مالک چودوں دی عزت دا واسطے اس بھرے مجمع دے وچ آج دے اس دین دا واسطے جتنے عزادار سکھ دن حسین بادشاہ دی زواری نصیب فرما۔ مالک چودوں دی عزت عظمت دا واسطہ میں حقیر دے ذمہ جتنے عزاداراں نے دعائیں لائیں تیری ذات بہتر جان دی، ہر عزادار دی ہر نیک منشا نیک دعا مستجاب فرما۔ آج دی مجلس دے جتنے بانیان ان تمام دی سائی و کوشش لنگر نظر و نیاز خرچ اخراجات بطفیل کریم کربلا بارگاہ قبول فرما۔ کوشش کرائے ہر بندہ آمین اکھائے۔ مالک اوکھا دور پر فتن زمانہ پردے علی امام دا ظہور فرما۔ صدق کردار ہے سبنا بارہماں اپنے نوکرنچ قبول فرما گنے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجا قائم آل محمد۔ جتنی غرض گھن کے آئے ہو بادشاہ حسین نل اتنی بلند تے سونی صلوات پڑھو۔ بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہو، میں کہا جے کو جتنی غرض ہے حسین نل بندہ اتنی اونچی صلوات پڑھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مولا مشکل کشا علیہ السلام۔ حسینیت تسا زندہ باد، توڑیا نسلہ زندہ باد، حسینیت تماشر تک زندہ باد رہمنی ہے۔ سونا کر کے پیارا کر کے سجا کے حاضر ہو کے بولو حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، آل محمد دشمنات لعنات۔ پاک سین دی عزت تے حقہ پڑھو، جتنے بیٹھے ہو جتنا توڑے ذہن اچ پاک سین دا مقام بلند ہے اتنی اونچی صلوات پڑھو۔ کوئی طول تقریر نہیں، کوئی لمبی مجلس نہیں، میرے تو بہتر و برتر ہزاراں درجے بہتر پڑھن والے سخی شبیر دے مداح خان پڑھ گئے، میرے بات تشریف فرمائیں۔ میری زبان طاقت نہیں، جرت نہیں، ہمت نہیں جو میں اس پاک ممبر تے ذاکر صداماں۔ حسین تا اتنا وڈا بلند ہے جندہ پہلا ذاکر اللہ آپ ہے۔ ساکو فقط نام لیوا دی فہرست قبول فرما گنن۔ 4:17 تو ذکر دا آغاز کریں نا جڑے بندے حاضر بیٹھے ہو۔ الست کیا ہے تے مست کیا ہے؟ جتنے بندے مجلس بیٹھے ہو اپنی مرضی نال سننا ہے، کہیں کو نہیں آکھنا کین بیٹھا دے دیں کیوں بیٹھا دے دیں۔ جڑا بندہ گھروں ٹور کے آندے بارگاہ دا گیٹ کراس کریں دا مقصد ذکر ہوندے، تھک وینا تقاضے بشریت ہے۔ اسا آپ بیٹھے رہنے، آپ بندہ ہاتھ بن باوے تے مومن کو کہ تو کھول بے، اسا تھک وینے تے تسا کوئی سٹیل دے بنے ہوئے بے، اسا دھار ماتمی تھک ویندے۔ نالے بھائی ریاض حسین قاضی صاحب ممبر تے بھائی حسنین تو گھن کے اس ویلے تک سنیں، عجیب و غریب منطق آ گئی ہے۔ قصیدے چک ایسا مصرہ رکھسن جیندے چ ادب دے رنگ چ گال کڑ دین تے وات داد مل دی ہے۔ جیڑا نعرہ نہ مرے سی وہ حرامی ہو سی، توبہ نعوذ باللہ۔ بادشاہ حسین دے ذکر چ حرامی دی کیا مجال ہے جو آوے، اتھا آندے صرف حلالی۔ حرامی یہ گیٹ ٹپ ہی نہیں سکدا، اتھا صرف اوے آندیں جڑے بطول کو منظور ہوندیں۔ پہلی سطر حاکم الست کیا ہے تے مست کیا ہے؟ یہ مہینہ انگریزی دا اگست دا مہینہ ہے۔ کیڑا مہینہ ہے؟
اگست دا چلو سارے نہیں جڑے بال سکول میں وہ بول پو میں کیڑا مہینہ ہے اگست دا آج غالباً اگست دی 24 آج تو دا جڑے پچھا ایک ڈیٹ گزری ہے 14 اگست ڈیٹ گزری ہے 14 اگست ای 14 اگست دے اتے سکولان دے تو چھٹیاں ہوندی ہیں نا بالا کو 14 اگست علی ولا سکول سڑ گندن قومی ترانے ہو سن سکولان دے بیچ جھنڈیاں لائیاں ویسن سرکاری سطح دے اتے سارے افیسر کٹھے تھی سن پرچم بلند کیتا ویندے قومی ترانہ مٹھائیاں تقسیم کیتی میں نے پوچھو بھئی آج کیڑا دیہڑ ہے تاک سن آج آزادی دا جشن ہے این دیہڑے ساڑا ملک آزاد تھی آئی 14 اگست کو 14 اگست کو ساڑا ملک آزاد تھیا ملک دی آزادی دے بیچ بھی ہر بندے دا حق نہیں بندا آوے سمجھیں دے پہ ہو نا جی میں 3 شعبان اس سارے نال ہر کوئی نہیں آندہ 13 رجب بیچ ہر کوئی نہیں آندہ یہ 14 اگست چی ہر کہیں دا حق نہیں بندا پاکستان بناونا والے قائد اعظم محمد علی جناح وہ کون آئی شیعہ نا سوچ شیعہ دی خیال شیعہ دا ملک شیعہ دا بڑھاونا والا شیعہ بچاونا والا شیعہ جشن تو کیڑے نقطے منینے ایک گال اکثر کیتی ویندی ہر بندہ نہیں تا کم از کم جڑے چٹیاں ڈاڑیاں والے بڑھڑے بزرگ بیٹھے ہو تو سا میری گال دی تائید کرے سو بندے کوئی ڈو بیٹھے ہو میں نے تتے مٹھے تھی ونجن تو انہیں کئی کے بندے بے کہتے ہیں یار تو چوپ کر بے تو نہ 3 چاہیں تے نہ 13 چاہیں آدھن نا وہ بابا 3 13 اے علی نہیں وہ 13 رجب تے 3 شعبان ہے جہاں دیکھ مولا علی دا دشمن کونی ہے نہ وہ 3 چاہیں تے نہ وہ 13 چاہیں اس سے طریقے نال میں آدھا جی میں انہا جشن ہے تو نہ آندہ اے اگست والا جیڑا جشن ہے نا آزادی دا طول نہ ہو میں بس اتھائی مقامہ چاہ اے بھی ہر کہیں دا حق نہیں سوچ شیعہ دی ملک بناونا والا شیعہ ملک بچاونا والا شیعہ ذہنی طور تے تیار بیٹھو میں تو ملک چل دی شیعہ دے نال پی ہے اسے واسطے ہر بندے دا حق نہیں درجات بلندوں میں ذاکر آل محمد جناب ملک مختار حسین کھوکھر صاحب سائیاں دے دامن نالوں میں وہ اسے مقام تے 4:17 فرمین ہوا دین الست کیا ہے تے مست کیا ہے اے بلند کیا ہے تے پاست کیا ہے اگو آدھے جے تو 14 کو نئے منے دا تا 10 سے 14 اگست کیا ہے یا علی مولا مشکل خوشا علی علیہ السلام ہمیشہ وسدے رہو تواری زندگیوں میں تواری پتران دے شہروں میں جلسے دی مجلس جتنا وقت لیتا نے اسی 5 منٹ چھوڑنا چاہنا میرے بعد کیونکہ بادشاہ حسین دے ذاکر میرے تو بہتر و برتن ہیں میرا اسنا لویر پورے ملک دی نادر و نایاب شخصیت اپنا مظہر آپ جناب قاضی فخر عباس صاحب بھائی ریاسن سیال صاحب بھائی شہزاد خان دیگر احباب تشریف فرمائیں اپنے اپنے وقت ڈیوٹی شبیر ادا کرے سن بادشاہ حسین دے ذاکر دا بڑا منصب ہے بڑا مقام ہے جڑا حکم تو سو کیتا وہ پیر عدنان صابر پڑھ گئی ہے توجہ تھوڑے میرے پاس راسی ہوں میں رخ تبدیل کریں دفعی شبیر دے ذاکر دا بڑا منصب ہے بڑا مقام ہے ذاکر تو مراد اے نہیں جڑا تیرے کل 50,000 گھن ونجے لخت تلے تیرے کل آوے نہیں گال تیری سوکی سنے نہیں ذاکر او بھی ہے جڑا تیرے علاقے دے بھی صرف ممبر تے آکے حسین دا ذکر کریں دے آج تو پہلے قدیم زمانے دے بیچ ماما منتا منیں دیا ہیں اللہ اولاد دے وے پہلا پتر ہویا تو حسین دا ذاکر بڑھے سا صرف میری گال کو سنو دل بڑھ ونجے تا بول پوئے بولن اللہ ذاکر ودھ ویندے چپ رہن اللہ گھٹ ویندے ذاکر اتنا ہوندے جتنا حسین مظلوم بنا چھوڑیں دے اتنا بولنا ذکر دی تائید ہے ماما منتا منیں دیا ہیں بڑے بڑے ذاکر گزریں سخی حسین دے جنہ دا نا چاہو تے مجلسہ تمام ہو ویندی ہیں میر انیس مرزا دبیر یہ عام شخصیات نہیں
درجات بلندوں میں علامہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب دے بھائی ریاض او پہ فرمیندے ہیں اے او شخصیات ہیں جیڑے اپنا کلام لکھ کے مسلح دے ہیٹھ رکھ دے ہیں 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھ دے ہیں سویرے لے اٹھی کے دے دے ہیں اگر 12ویں دی مہر لگ دی تا کلام پڑھ دے ہیں وگر وہ مجمع دے وچ وہ کلام بھی نہیں پڑھ دے ایسے منظوری والے لوگ گزرے اور کون ہے جناب مرزا دبیر یہ کوئی عام شخصیت ہے عام ہستی ہے لکھنؤ دی مین جامعہ مسجد دے کنٹرولر دا نام ہے مرزا دبیر بہت بڑا درس بنایا ہاں نے ان درس دے ویچ بالا کو مفت تعلیم دیندے ہیں غریب بالا کو مفت پڑھنے ہیں مرزا صاحب دا زمانہ ہے میں تو کو پہلے گل کیتی ہے ماما منتا منیں دیاں گل وہ ذہنی چ رکھنی ہے مرزا صاحب دا زمانہ ہے درس جو کرسی لگی ہوئی ہے بالا کو سبق پڑھیں دے بیٹھن اچانک درس دے دروازے تے دقل باب ہوئے یعنی دروازہ کھڑکا ہے اقبال کو اٹھائے نے بیٹا اٹھی وائن دروازے تے دیکھا کون ہے بال قدم ابالے چائن دروازے تے آئے آ کے کیا ڈٹھس ایک پرددار بی بی ہے نال اندے 9-10 سال دا بچے ہے انگل پکڑی ہوئی ہے بچے ادب دا سر جھکایا ہے ادب دا سر جھکا کے ادھے بی بی ہے جڑا دروازے تے دقل باب تھا یہ دروازہ کھڑکا ہے یہ تو سا کھڑکا ہے جی ہاں میرا پتر اما حکم کرو کہ آکھنا چاہندے ہو تو مستور دی آواز آندھی ہے بیٹا میں تھواکو نہیں میں تھوڑے استاد مرزا دبیر کو ملنا چاہندے ہوں بچہ جلدی دے نال پیچھا درسی چایا استاد دے قدمت ہاتھ لایا قدمت ہاتھ لا کے دے قبلہ دروازہ تے ہوتے ایک مستورے نال اندے بہالے دروازہ کھٹکا میں گیا میں پتہ کیتے میں انہوں کو پوچھے کیڑی غرض نال آئے ہو تو او پرددار بھی آدھی ہے میں مرزا صاحب کو ملنا چاہندی ہاں کوریے دا غیرت مندہ میڈا پڑھنا سوکے تیڈا سننا اون تو زیادہ سوکے مرزا صاحب تڑپ کے اٹھن کرسی تو پیرے نالین نہیں سنبھلے جلدی دے نال دوڑ پین درس دے دروازے تے ہیں ڈٹھا نے مستور دے نال بال آئی بال دے پاسے ڈٹھا نے مستور دے سامنے ادب دا سار جھکا کے مرزا صاحب دی اکھاں چو ہنجو جاری تھی گئین تے رو کے پیا دن پرددار بی بی جے کوئی ضروری کام ہائی تا یہ بال کو بھیج دیوا اے میں کو سڑ گنے آ میں تھوڑے کول آ ونجا میرے دروازے تے آمن دی کیڑی ضرورت ہے بی بی تے کوئی علم نہیں اسا تو او غیرت مند لوگ ہیں سا کو حالیں تک ہیک بی بی دا دربار نہیں پیا بھولدا یہ توجہ چاندم جڑی تے کر چھوڑی ہے میں راضی ہاں حسین دی اماں راضی ہو بھی سا کو ایک بی بی دا دربار نہیں پیا بھولدا مرزا صاحب ہمیشہ غرضہ لے آندن جنہاں کو لوڑ ہوندی ہے ضرورت ہوندی او آندن بی بی تھواکو غرض ضرورت میرے نال کیسی فرمایا تو سا مدرس ہو تھوڑا درس ہے بال پڑھیں ہو میرا پتر ہے میری ای منت میری نرینہ اولاد کوئی نہیں نرینہ اولاد کوئی نہیں ڈا محرم بادشاہ حسین دا جلوس پیا گزر دہا جلوس دے وچ وان کے حسین دی شبی زل جنا دی واگ نپ کے میں منت منی اللہ میں کو پتر عطا کر میں پہلا پتر حسین دا ذاکر بنے سا تواریاں زندگی ہوں میں ہمیشہ مستا تواریاں زندگی ہوں میں حسین دا ذاکر بنے سا مرزا صاحب دعا مستجاب تھی حسین دی سواری زل جنا دا صدقہ اللہ میں کو پتر دیتا پرورش کی تھی ہون اے اس قابل ہے جو پڑھے ایکو تھوڑے کن گھن کے آئیاں ایکو اپنے درس داخل کرو ایکو تعلیم دیو جدہ اندی تعلیم مکمل تھی سی اے حسین دا ذکر کرے سی گلی گلی محلے محلے نگر نگر بستی بستی شہر شہر جدہ نے حسین دا ذکر کرے سی میری منت ادا تھی ویسی لکھا بسم اللہ کہنا میری منت ادا ہو ویسی بچہ داخل
مستور ٹر گئی. اتنی منت ضرور کرے سا بے توجہ تھوڑی میرے لفاظ سے راسی. ماحول ایسا ہے بندے آندے ویندے راسن جلسے دلو مجلے سے سارا دی شبیر دے ذاکری آسن. سپیکر والے بھی اپنے کام نہ اٹھنے کوئی ازادار اٹھی بھی سکتے بہ بھی سکتے مگر جڑے بیٹھے ہو جاندی توجہ ہو سی وہ کو لطف بڑا سی. لڑن بھیڑن دا نا ذاکری نہیں مومن تک کہیں گال پہنچاون دا نا ذاکری ہے. میں ایک پیغام میسیج پہنچاونا چاہنا جو اگر پہنچ گیا تو سا میرے حق تے میں تھوڑے حق چ دعا کرے سا. بچہ داخل مستور ٹر گئی. بچہ پڑھتا رہا کچھ دہاڑے گزرے. مرزا صاحب پڑھاون دی خاطر جو آئین اپنی کرسی تے بیٹھن آ کے پریشان ہو کے بہ گئے. انگشت بدندان سوچا جو مبتلا ہیں. دستور زمانہ ہے آج کل تن بھی دور ہے. آج تو استاد نہ آوے تو بال خوش تھی نہیں گھروں منت مان کے ٹور دن بھی شالا استاد ہوئے ہی نہیں. ترقیاں میں تو بندہ اومے کریں دے. گزشتہ زمانہ استاد نہ آوے بال مجھے تھی نہیں بے آج دے سبق تو رہ بیسو. ہون مرزا صاحب پریشان بیٹھے ہیں جڑے بال سامنے بیٹھے ہیں وہ بجائے خوش تھی من دے مجھے ہیں پریشان ہیں بھئی ساڑا استاد پریشان بیٹھے مجھا بیٹھے. ہون جرات کہیں دی نہیں تھی تو استاد کو پوچھو جو پریشان کیوں ہیں. جڑے بندے کو اللہ زبان بولن واسطے دیتی ہوں بندے کو بولن واسطے دعوت پیا دینا ذکر دی تائید اگر بول سکیں تو ہون وہ جڑا نمہ داخل تھی ہوئے بال آئی سارے بالان دے پاسے دیکھ کے اگر اجازت لے اس تو استاد کو میں پوچھا نہیں چاہ جو مونجھا کیوں بیٹھے. توانیاں زندگی ہوں میں ہمتی بھی تو پوچھ. استاد دے قریب ہے قدمہ تے ہاتھ لائے ادب دا سر جھکا کے استاد دی طرف ادب دی نگاہیں دیکھ کے پیا دے قبلہ لگ دے آج پریشانی وے لگ دے آج پریشانی وے. مرزا صاحب جڑے پریشان بیٹھے نو خوش تھی گئے کہیں کو تو سمجھ آئی بھی ہو سی گل دی. جڑا پریشان بیٹھا وہ خوش تھی گئی ہے بھئی چلو کوئی تو ہے میرے کو یہ بھی پوچھا جو تو پریشان بیٹھے ہیں. بچے دا ہاتھ چما پیشانی تے بوسا دے کے فرمایا جی ہاں میرا پتر میں پریشان ہاں. قبلہ طاقت تا نہیں تساں استاد ہو پیو دا درجہ رکھ دے ہو میں شاگردہ میں پتر دی جہاں. اگر محسوس نہ فرماؤ ہو سکتے تھوڑی پریشانی میں حل کر سکتا ہوں میں کچھ دسا سکتے ہو پریشان کیوں بیٹھے ہو. یہ جڑے کئی پریشان بیٹھے ہو تھوڑے کو میں ہی پوچھ سکتا بھی تساں پریشان کیوں بیٹھے ہو. تھوڑی زندگی ہو قبلہ اداس پریشان مجھے کیوں بیٹھے. میرا لال تیری استانی مرزا صاحب دے گھر آلی عرصہ دراز تو بیمار ہے تکلیف نہ لے بیمار نہ دیئے ان دا علاج پیا چل دہا. آج آ کے حکیم طبیب ڈاکٹر معالج علاج کرن والے نے جڑا ان دا علاج دسے وہ میرے واسطہ روگ نہیں. میں ہی واسطے پریشان ہاں جو زندگی موت دی کش مکاشی چاہتے ہوں مر ونجنے میں ہی واسطے پریشان ہاں. بچہ دے پوچھ سکتا علاج کیڑا ہے جیڑا ڈاکٹر نے دسے بال پیا دے استاد کو بال پیا دے ملک صاحب استاد کو بچہ پیا دے شاگرد پیا دے قبلہ ڈاکٹر علاج دسیں دے ہوا جیڑا دنیا تے ہون دے تے وقت تو سا پریشان کیوں علاج میں کو دسو بیٹا علاج ہے مگر میری پہنچ تو پرے ہے. قبلہ کیسا علاج ہے فرمایا وہ چاند جنگلی بوٹیاں پہاڑی بوٹیاں تے فرمایا وال فرمایا اوئی تو ہزارہ میل پرن وہ عام انسان دے واسطہ روگ ہی نہیں جو بوٹی حاصل کرن. بچے قدمہ تے ہاتھ لائے تدی چپ دی قسم قدمہ تے ہاتھ لا کے پیا دے قبلہ اگر اجازت دے ہو تو وہ بوٹی میں گھینا ماں. توانیاں زندگی ہوں میں یہ جتنے ہاتھ پنجی محرم ذکر دی تائید چ اٹھیں آج دے نہیں دا صدقہ اسے سال ذریعے حسین دے نال مس وائن تھی میں تھوڑے حق کی دعا ہی کر سکتا ذکر دی تائید چ اٹھیں میں بوٹی گھننا ماں. مرزا صاحب ناراض ہیں تیری اتنی جرت شاگردوں کے پتروں کے استاد دے نال مذاق آدھے قبلہ مذاق نہیں بچے تے پسینہ سخت تاری ہے جسم وچ کپ کپی ہے. قبلہ مذاق نہیں میں جیڑا کم کر سکدا جیڑی تھوڑی مدد کر سکدا میں تو وہ آکھی ہے
مرزا صاحب ہی سوچے بال دا دل نہ ڈھاواں آدھا جو پیے جیڑی لبدی کہیں کو نہیں کو کتھو لبدی ہے فرمایا اچھا بچہ اگر تو گول سکتے ہیں تو وانی گھننا پوری آلے وہ فجر دی مجلے شروع تھائیے 8 بجے دی مجلے شروع تھائیے تو جڑا ودہ اس ویلے تک نہیں بول سکا شرطاں دوں ہن منہ دے وچ بھائی مرید خان زبان ہوئے سینے چ دل ہوئے دل دے وچ 11 امامہ دے باب علی دی ولایت ہوئے او دھڑکن دھڑک دی پئی ہوئے ممکن نہیں میں جملہ مکمل کرنا تے آزادار مومن بولے نہیں جڑے ویلے آکے نا وان گھننا نہ کوئی مہینے لگن نہ کوئی سال لگن نہ کوئی گھنٹے لگن چند منٹاں دے بعد مرزا صاحب دیکھیں تو جڑی بوٹی دی ضرورت ہے بال جھولی بھر کے سامنے پیش کیتی ہے سامنے پیش کیتی ہے بوٹی چاہی حکیم کو دیتی ہوں کہ بالکل یہ بوٹی ہے یہ تو تھوڑی جی نہیں لبدی یہ تو ایک مریض جو کی نہیں لبدی یہ تو اتنی گن ہے جو این مرضی 1000 مریضوں میں انہوں کو صحت مل سکتی ہے بوٹی مل گئی بن گئی دوا مل گئی شفا مگر مرزا صاحب دی پریشانی ودھ گئی پریشانی ودھ گئی اگے جو آئے ہیں نا کرسی تے بیٹھے ہیں او جنہاں کو پہلی گال یاد ہے جڑے میرے مضمون دے نال ٹر دے پئے ہو کرسی تے بیٹھے ہیں تے پریشان ہیں تے بچے سوچیں دے بیٹھے ہیں استاد سادہ کیوں پریشان ہے آج مرزا صاحب جو کرسی تے بیٹھے ہیں نا سارے بچے خوش بیٹھے ہیں او بال مونجھا بیٹھا بھئی میں جو بوٹی گھنا ہے تے ہونے استاد میرے کل پوچھنا ہے بھی تو کتھو گھنا ہے دسنا چاندہ نا ان دی پریشانی نہیں ہے مرزا صاحب نے سڈے میرا لال اٹھی میرے قریب آ پوری آلے ہو جڑا بندہ بولنا عبادت سمجھ دے بچہ اٹھے استاد دے قریب ہے بازو چو پکڑے علیحدہ مقام تے گھن گیا پیشانی چوم کے آدھے اے عام انسان دا تک کم ہی نہیں اے عام بندے دا کم ہی نہیں میں کچھ سچی دسا تو کون ہے جڑا ایڈی اوکھی بوٹی جڑی کہے کو نہیں لبدی تے تو گھن کے آئے ہیں بال زمین علیہ پاسے دیکھ کے رومن لگ گئے مرزا صاحب دیکھیں تا چولے دا دامن پس دو پہ زمین ہنجو نال پس دی پئی ہے فرمایا میں پوچھے بوٹی کی میں گھنے تو روندہ ویندے بچہ پیاد ہے قبلہ اگر میں اپنی حقیقت چا دساں میں سچ چا دساں تو سا میں کو در سی چو بھجا چھڑے سو میری ماں دی منت ادھوری رہے ویسی منت تواریاں زندگی توارے بچوں دی زندگی میری ماں دی منت ادھوری رہے ویسی فرمایا بچہ تیرے نال میرا وعدہ ہے سارے شاگردہ تو وکری محنت تیرے نال ہو سی محبت تیرے نال اومیں بات گئی ہے جو تہیں ایک زندگی بچائیے فرمایا لال تیرے تے محنت ہو سی سچ دسا بچہ آدھے میں سچ دسا میں کو در سی چو بھجا چھوڑے سو فرمایا جیڑے حسین دا ذاکر بڑا نہیں ہیں میں کو اسے حسین دی قسم ہے میں تیرے تے محنت زیادی کرے سا تے کو در سی چو نہ بھجے سا دیکھیں تا بچہ رو رو کے کھڑا دے قبلہ میں انسان نہ میں قوم جنایت نال تعلق رکھ دا قوم جنات نال میرا تعلق ہے اچھا عام خاندان بھی نہیں عام قبیلہ بھی نہیں اے جڑے چاند چٹیاں ڈاڑیاں لے بیٹھے ہو آج تو 70-80 سال پہلے بزرگ قبریں سامکیں جڑے ان محنت نال پڑھ دے ہیں فرمینین بچہ پیا دے عام خاندانی چو بھی نہ عام قبیلے دا فرد بھی نہ کیڑے قبیلے نال آدم ظافر دے خاندان نال تعلق رکھ دا پوری آلے ہو میڈا پڑھنا سوکے تیڈا سننا سوکے مرزا صاحب دی ڈھا نکلیے دیکھ کیا دے وہ ظافر جڑا کربلا حسین دی مدد کو گیا ہاں نوکارا زندگی دراز ہو بھی لکھ دفعہ نوکارا چاچا لکھ دفعہ وہ ظافر جڑا کربلا حسین دی مدد کیا جی ہاں قبلہ ادھے اللہ بخشش درجات بلند ہونے اس بڑے مقدر آلہ نصیب آلہ جہاں حسین دی زیارت کی تھی یہ بچہ زمین علیہ پاسے دیکھ کے دے قبلہ درجات بلند ہونے یقیناً مقدر آلہ بار بارے نہ کو اللہ بخشش میرا ڈاڈا حالے جیند ہے ڈاڈا میں دے دپیاں اے حقیقت دی اتنی ہنج ہوندی جڑی ہر عزدار دی جاری تھی گئی ہے فرمایا میرا ڈاڈا حالے جیند ہے اچھا فرمایا تے کچھ چھٹی ہے ہونے من یہ ٹیم ون کے اپنے ڈاڈے کو آکھ مرزا صاحب پیادے جتنا جلدی ہو سکتے میں کو اپنی زیارت کرا بچہ ٹور پیا پہنچا مرزا صاحب دے پیغام دے اتے ظافر دے کول
ڈاڈے دے قدمے ہاتھ لا کے سلام کر کے ڈاڈا تو کو مرزا صاحب یاد کیتے اور کوریے بلوچا لے ہو گرد و نواہ دے عزادارو پنجی تے آمن والے مومنو میڈا پڑھنا سوک تیڈا سننا سوک جڑنا کہنا مرزا صاحب یاد کیتے ظافر دی ڈھا نکلیا دے تائیں ڈسا چھوڑے تائیں ڈسا چھوڑے بچے ساری کہانی ڈسی ڈسنا مجبوری بن گئی ہے اے میری استاد دے گھر تکلیف تھی میں بوٹی گھن کے آیا استاد پوچھا میں حقیقت رسی میں تو تعارف کروایا انہاں فرمایا میں ملنے اچھا ڈس کھڑا نا تے کو نہیں پتا جیندہ تا میں اگے ہی کوئی نہ جیندہ تا میں اگے ہی کوئی نہ جی ہون میں مرزا صاحب کو مل پیوں تا میں مر ونجنے ہون ون کے عذر پیش کر ون کے آنکھ میرا ڈاڈا بیمار ہے ٹرن دے قابل نہیں اگر ٹر سکیا تے کو ضرور ملے ہاں کوری علیہ بچہ واپس آیا مرزا صاحب دے سامنے آ کے پیا دے ڈاڈا بیمار ہے نحیف ہے کمزور ہے ملنا نہیں چاہتا مل نہیں سکتا وہ آدھے اگر صحت مند ہوا تو ضرور آما ہاں ہون مرزا صاحب اٹھی کھڑن جلال چاہ کے بچے دے پاسے دیکھ کے آدھن لگا وائن ڈاڈے دو آخری دفعہ وائن ڈاڈے کو وائن کے میڈا سنیہ دے ان کو آکے مرزا صاحب پہ آدھے مل نہ مل تیری مرضی دی گاہ لے جان دا میں ہی ہاں جڑی وجہ تو نہ ملنا چاہتا میں حسین کو دلوں مننے فرمایا جے مل پیوں تر لے روسوں جے نہ ملو نا معاشر دے میدان میں سچی سین دے درباری تیری شکایت کرے سا معاشر دے میدان سچی سین دے درباری تیری شکایت کرے سا بچہ ٹورا آ کے پیغام دیتا ڈاڈا استاد پیا دے جے نہ ملو نا معاشر علی میدان سچی سین دے سامنے تیری شکایت کرے سا فرمایا چھٹور مان استاد کو آکے جڑی آمن علی جمعرات ہے نا این جمعرات دے کہیں ویلے رات دے لکھنؤ دی مین جامع مسجد دے مین منار دے کول تے کو کہیں ویلے میں مل ساں مگر ان کو آکے میرا ڈاڈا پیا دا بھی منت لامے کلہا میں جاندہ قصہ تائیں پوچھنا ہے وہ غریب کلہا نہ ہوں دیاں بھینی نہ لین نوکرہ بھائی جان نوکرہ چاچا اللہ کا دفعہ کھا نوکرہ بھائی جان اللہ کا دفعہ کھا نوکرہ بزرگا کلہ نا بھینی نال ہیں بچے آکے پیغام دیتا دہاڑے گزرے جمعرات درس جلدی مکایا انتظار دا تحقیق لمحہ اوکھا ہوں دے لکھنؤ دی مین جامع مسجد دے مین منار دے کول آکے انتظار کھڑ نہیں سکدا کہلے سجے ٹور میں دے کہلے کھبے ٹور میں دے نماز تہجد دا ویلا قریب ہا آکے دیکھے مین منار دے نال بلند کد دے زانو تے متھے تے رو رو کے بیٹھا دے نہیں بھول دا تے دا تسا گھوڑے تو لہنا امیر بندے نال میری گالی کوئی نہیں غریب دا ذکر غریب بن کے بیٹھا سن گئے نہیں بھول دا تے دا تسا گھوڑے تو لہنا مرزا صاحب سوچے وعدہ جو ہاں ایہن ہوئے فرمایا مسافر سلام فرمایا مرزا صاحب علیکہ السلام جڑا کہنا مرزا صاحب میں چند قدم پیچھے تے ہٹ کے آدھے بھولدانا ظافر تو نہیں فرمایا جی ہاں میں ظافر ہاں پہلے تو دور کھڑا ہوں جلدی دے نال اگھاں تے ودے آدھے جلدی کر پہلے تو میں کو اکھی چمانا جنہ اکھی نال تے بطول دے بچڑے کو اجڑ دا ڈٹھے تے وقت میں کو غربت سنوا نوکر چاچا نوکر بھائی جان لکھ دفعہ کہ جلدی کر میں کو پہلے اکھی چما وقت اکھی ڈٹھے حال سنا ہون رج رنے ظافر دی آواز آندھی ہے جو پوچھنا ہی جلدی پوچھ جو پوچھنا ہی جلدی پوچھ ہونے ازانہ ملوے سن لوگ نماز تے آمنا شروع ہوئے سن جے کہیں میں کو دیکھ گدہ تو میں غریب دی غربت زیادہ پڑھ نہ سکدا آدھے میں کو کچھ دسا آتا صحیح جدن تو پہنچے میرے مظلوم امام دی حالت کیڑی آئی پوری آلے ہو ظافر دی آواز آندھی میں تا دسا ساری رات گزر بے سی دیہوں بے سی آدھے وقت اتنا ایک میں کو ضرور دساتے کو کیڑے ویلے پتہ لگے جو اکبر دا بابا غریب تھی گئی ہے جلدی دسا کیڑے ویلے پتہ لگے جو آلیہ دا ویر غریب تھی گئی رنے آدھے کیا دسا ہمارا ڈاہ محرم ہے میرے پوتر دی شادی میں دیتائی مظلوم حسین کو پوتر دا کانڈا آدھے مرزا صاحب کیا دسا ہمارا میرے بادشاہ نے میں کو آکھا ظافر تیرے پوتر دی شادی ہے ڈاہ محرم ڈامی آلے دو گھوٹ میں پر نامنے ہی نا اگر تاریخہ رال ونجن میں ناما تو میرے تے ناراض نہ ہو میں آدھے وال آدھے ڈامی دا دی پوتر دی شادی
سیرہ بندی دا ٹائم برادری میں کو آدھی سیرہ پا میں انہاں کو آکے سیرہ کی میں پاواں نہ حالے میڈا پیر شبیر آئے نہ میڈا سکا پتریر عامر پہنچے آدھے قبلہ کیا دساما میری برادری آکے بادشاہ حسین لجپال حسین بادشاہ جو تھی آتے کو نوکر سمجھ کے وسار چھوڑا اسے میں آکے چلو بادشاہ تا بھول گیا اسی میڈا سکا پتریر عامر اتحالے نہیں آیا نا وال آدھے کیا دساما مر ونجا ہاتے منظر میں نہ دیکھا مرزا صاحب فرمایا کچھ دسا ظافر آدھے قبلہ کیا دساما دا محرم اکیٹ ہجری ارادہ کیتا ہم اپنے پوتر کو سیرہ پاواں برادری مجبور کیتا سیرہ چاہیا پوتر دے نیڑے آیا میرے پوتر دی بارہ دے آخری چیک بڑھا ہویا وین ہٹ ونیو اسا لٹے گئے ہیں ساڑیاں خوشیاں برباد ہو گئی ہیں اسا پکے اجڑ گئے ہیں مرزا صاحب آدندہ سے کیا ڈٹھا یا دے قبلہ کیا ڈٹھا میڈا سکا پتریرا میرا کئی ہزار جنال آئین سنگلے موت دے آئین ماتا ماندے کرنے آنے آدھے آنے ہائے غریب ہائے غریبی کوئی آدھا ہائے جوان ہائے جوانی کوئی آدھا اتدے تسے مری چند دے وڈے ارمانین آدھے والے کیا ہویا آدھے مر ونجاتے منظر میں نہ دیکھا میرا پتریر جلدی دے نال میرے نیڑے آیا جلدی دے نال میرے قریب آئے میرے پوتر دے سیرے تروڑے نیس گانا تروڑا سے زمین تے سٹاس میں آکے عامر تیرے پوتر دی شادی تھی آئی میں خوشیاں کیتی آئین آواز پیان دی میں کئی ویلنا دیتی آئین داستا سہی تیرا ہکو بھتری جا جوانا پہلی خوشیاں کوئی مجبوری تھی گئی آئی تا نپیاں میں کوئی مر گیا میں کوئی اطلاع بھیجے بھتری جے دی شادی چ بد سمنی پیدا کیتی آئی سیرے کیوں تروڑے نہیں گانا کیوں تروڑائی آدھے مرزا صاحب مر ونجا تے پتریر دا جواب میں نہ سنا میرے پاس دے کہ آدھے میرا کوئی مریا میں اطلاع چا بھیجا اللہ دے نا تے داس تیرے پوتر کو سیرا کھائیں پامنا میں آکے میرے پوتر کو سیرا تا میرے سخی حسین پامنا آدھے مرزا صاحب کیا دے ساما جدہ حسین دا نام چاہیام چہرے تے ماتم کی تاس ماتم کر کے آدھا چھوڑ ظافر انہا سیران کو تے ساڑی الٹ گئی تقدیرے او بیچ بن دے پتار بھیرا مروا پیا کس دائی پیر نوکرہ چاچا لکھ دفع نوکرہ بزرگ نوکرہ بھائی جان لکھ دفع کھاں اتنا ہی چاندہ ہے مہارازہ دارداس ہوا گیا ایک دا حکمین اس تالے بھرا دے حوالے ممبر مرزا صاحب دی آواز دے کچھ تراس آدھے کیا دا ساما میں پتریر کل پوچھے داستا صحیح کیا بنی میرے پاس دے کیا دے تیرے پوتر دی شادی تے پیان دے آؤ سے وادی کربلا تو گزرے ہیں جو ساڑے کنہ تے دکھا جیاں ویڑے مارو اندہ غازی لہ گئے وات دو جاوینے مارو اندہ اکبر مارا گئے ظافر تیرے کل سن دے آسے غازی سادہ پیرے اکبری سادہ پیرے گلہ سوڑ کے ایسا لائے کھڑے ہیں کربلا دے ٹبے تے لتھے ایسا ڈٹھے ایک غریب آجے کو دنیا پہی مرین دیا آدھے میں ٹورا میرے کل 21 قدمہ تے بیٹھا میرے کلوں 21 قدمہ دیویت تے بیٹھا آدھے میں 7 قدم ٹورا 14 قدم رہنے ہیں تے میں رک گیا ظافر دی آواز آدھے میں پوچھے تے کو غریب روکا آدھے نہیں آدھے تیری مجبوری کیڑی آدھے مرونیا تے منظر میں نہ دیکھا میرے کنہ تے پردے داراں دے وین آئین آدھے بات میں سوچا ہے پتہ نہیں غریب کونے جندے پرددار نالن میں 7 قدم بات ٹور پیا آدھے 14 قدم ٹورا تے 7 قدم رہنے آئین آدھے میں کو آدھا ظافر میری زندگی مک ونجیا میں مر ونجا تے منظر میں نہ دیکھا ظافر آدھے میں پوچھے تے کو غریب روکا آدھے نہیں روکا تے کو فوجہ روکا آدھے نہیں روکا آدھے لائے بھی کھڑے غریبی بھی سنی بھی پردے داراں دے وینی سنے نہیں 14 قدم ٹوریں 7 قدمہ تے روک کیوں گئے ہو جڑے نکیاں دھیاں لے بیٹھے ہو آدھے مر ونجا میں نہ دیکھا جڑا غریب دے نیڑے گیا کلا نا 4 سالہ دی دھی ملن آئی بیٹھیا گل بھائی پاک آدھی وے بابا کیوں مرین دین وے بابا اے لوگ کونے